السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما وفہما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ آج ہم بفضل اللہ تعالی پارہ نمبر 20 شروع کرنے والے ہیں۔ اس بارے میں ایک تو سورہ نمل ہے جس کا کچھ حصہ ہم نے پچھلے پارے میں پڑھا، اور ایک اس میں سورہ قصص ہے۔ سورہ قصص مکی ہے اور اس کی 88 آیتیں اور 9 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں حضرت موسیٰ کے مختلف واقعات اور قارون کا واقعہ ہے، اس لیے اس کا نام سورہ قصص ہو گیا، اور بعض اس کا نام سورہ موسیٰ بھی بتاتے ہیں۔ بہرحال اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ ہے کہ جب ان کی پیدائش ہوئی تو اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں رکھ کر دریا میں بہا دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پھر کیسے بے قرار ہوئی اور کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس اپنی والدہ کے پاس آئے۔ قبطی کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے کیسے نکلے اور کہاں گئے، جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ مدین کی طرف آپ کی روانگی تھی۔ وہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاہدہ ہوا، پھر معاہدے کی تکمیل پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدین سے مصر واپسی، اور واپسی میں کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا اور معجزات عطا کیا جانا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کا ملنا، ٹھیک ہے، اور مومنوں کے دوہرے اجر اور ہدایت و توفیق کا بیان ہے۔ جو لوگ متکبر ہیں، تکبر کرنے والے ہیں، ان کا انجام بیان کیا گیا۔ قارون کا واقعہ ہے، دنیا کے منافع مشرکین کا انجام، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان ہے۔ اسی طرح آخرت کی نعمتوں کے مستحق لوگ کون ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ کے سوا ہر چیز فانی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اسی پارے میں ہے سورہ عنکبوت، کچھ حصہ تو اسی پارے میں ہے اور کچھ حصہ آگے یعنی 21ویں پارے میں ہے۔ تو سورہ عنکبوت جو ہے یہ مکہ میں نازل ہوئی، اس کی 69 آیتیں اور 7 رکوع ہیں۔ اس کو العنکبوت اس لیے کہا جاتا ہے کہ شرک کے ابطال کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں عنکبوت یعنی مکڑی کی مثال بیان کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں کیا چیز ہے، اس میں ایمان کی کسوٹی اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید رکھنے والوں کا ذکر ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا، اس چیز کا بیان ہے۔ شروع میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا انجام بیان کیا، پھر حضرت ابراہیم کا واقعہ ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا حال بیان کیا، حضرت شعیب، عاد، سمود، قارون، فرعون، ٹھیک ہے، ان کا واقعہ اور حالات بیان کیے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت قرآن پاک اور اہل کتاب سے مباحثہ میں نرمی کا حکم دیا، کافروں کا عذاب الہی کے لیے جلدی کرنا اور مومنوں کے لیے آخرت کی نعمتیں مذکور ہیں۔ پہلے کفار کی ناشکری کا بیان ہے، پھر اہل مکہ پر اللہ تعالیٰ کا انعام مذکور ہے۔ تو یہ تو تھا خلاصہ ان صورتوں کا جو آتی ہیں پارہ نمبر 20 میں۔ ابھی ہم انشاءاللہ شروع سے دیکھتے ہیں اور کچھ آیات کو لے کے چلیں گے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں
امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اِلٰہٌ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ یہ جتنی بھی پارے کے شروع میں پہلے رکوع میں آیتیں نا، ساری ہی بہت ہی زبردست ہیں، ایمان کو تازگی بخشنے والی ہیں، اللہ تعالیٰ کے اور قریب کرنے والی ہیں، لیکن اختصار کی وجہ سے، وقت کی قلت کی وجہ سے میں آپ کے سامنے پہلے رکوع کی صرف ایک ہی آیت رکھنا چاہوں گی۔ ام من یجیب المضطر، المضطر اضطرار سے ہے، مطلب کسی ضرورت سے مجبور اور بے قرار ہونے کو اضطرار کہتے ہیں، اور وہ جبھی ہوتا ہے جب اس کا کوئی یار، کوئی مددگار، کوئی سہارا نہ ہو۔ اس لیے مضطر وہ شخص ہے جو سب دنیا کے سہاروں سے مایوس ہو کر خالص اللہ تعالیٰ ہی کو فریاد رس سمجھ کر اس کی طرف متوجہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو مضطر کی دعا یعنی جس کو یہ ہو کہ تمام سہارے چلے گئے، بس اب میں بے بس ہوں، تو ایسا مضطر اس کی دعا اخلاص کی بنا پر ضرور قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مضطر کی دعا قبول کرنے کا ذمہ لے لیا ہے، اور اس آیت میں اس کا اعلان بھی فرما دیا ہے، اور اس کی اصل وجہ بھی بتا دی ہے کہ دنیا کے سب سہاروں سے مایوس اور تمام مخلوق سے منقطع ہو کر صرف اللہ تعالیٰ ہی کو کارساز سمجھ کر دعا کرنا، ٹھیک ہے، سرمایہ اخلاص ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اخلاص کا بڑا درجہ ہے۔ وہ جس کسی بندے میں پایا جائے، وہ مومن ہو یا کافر، متقی ہو یا فاسق، ٹھیک ہے، اس کے اخلاص کی برکت سے اس کی رحمت حق متوجہ ہو جاتی ہے، یعنی اس بندے کی اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ متوجہ ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کا حال بیان کیا نا، جب یہ لوگ دریا میں ہوتے ہیں اور کشتی سب طرف سے موجوں کی لپیٹ میں آ جاتی ہے، اور یہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی موت کو دیکھ لیتے ہیں، تو اس وقت یہ لوگ پورے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ اگر ہمیں اس مصیبت سے آپ نجات دے دیں گے تو ہم شکر گزار ہو جائیں گے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کر کے خشکی پر لے آتے ہیں تو پھر یہ وہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مضطر، ٹھیک ہے، وہ انسان گناہ گار ہو یا جیسا بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اللہ ہی کو اپنا سہارا سمجھے، اسی سے مانگے، اس کے در سے ملتا ہے۔ باقی جو ہے آپ کسی کے در پہ جا کے کتنا کو مانگیں گے، ٹھیک ہے، ایک دفعہ ملے گا، دو دفعہ ملے گا، کب تک وہ آپ کو دیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگے، اور اللہ تعالیٰ وہ کچھ دیتا ہے جو پوری دنیا کے پاس نہیں ہوتا، اس لیے اللہ تعالیٰ کے دربار پہ آ جائیں۔ اسی طرح دیکھیں پارہ نمبر 20 کا جو دوسرا رکوع ہے نا، اس کی آخری آیت، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ اور جب پڑ چکے گی ان پر بات، ٹھیک ہے، تو نکالیں گے ہم ان کے آگے ایک جانور زمین سے، وہ ان سے باتیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جانور کا زمین سے نکلنا، دابۃ من الارض، دابۃ الارض کیا ہے اور کہاں ہے اور کب نکلے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک انسان 10 نشانیاں نہ دیکھ لے۔ آپ کا فرمان ہے کہ آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا، دخان یعنی دھواں، دابۃ الارض، خروج یاجوج ماجوج، نزول عیسیٰ علیہ السلام، دجال، اور 3 خسوف، ایک مغرب میں، ایک مشرق میں، اور تیسرا جزیرۃ العرب میں ہوگا۔ نمبر 10، ایک آگ جو نکلے گی اور سب لوگوں کو ہنکا کر میدان حشر کی طرف لے آئے گی، جس مقام پر لوگ رات گزارنے کے لیے ٹھہریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث میں بھی دابۃ الارض کا ذکر ہے، اور بہت ساری ایسی احادیث ہیں جن میں بتایا گیا کہ قرب قیامت زمین میں سے ایک ایسا جانور نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث سے بھی ثابت ہے اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اور بعض روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ وہ جانور نکلے گا اور دابہ جو اچھے لوگ ہوں گے، ٹھیک ہے، ان کے
چہروں کو ستاروں کی طرح روشن کر دے گا، ٹھیک ہے. جو کافر ہوں گے ان کے چہروں پہ کفر کا نشان لگا دے گا. بہرحال ہمیں اس پر ایمان لانا ہے. اس طرح کی بہت ساری احادیث ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دابت الارض جو ہے یعنی قرب قیامت ایک جانور زمین سے نکلے گا. اس پر ہمیں یقین رکھنا ہے، ایمان لانا ہے. اس کے بعد دیکھیں سورہ قصص ہے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. جیسا کہ پیچھے کچھ واقعات ہیں وہ تو ہم نے پیچھے پڑھے ہیں. آگے دیکھیں آیت نمبر 7 میں. اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فرعون نے سختی کے ساتھ حکم دیا ہوا تھا کہ کوئی بچہ پیدا نہ ہو. اگر کوئی بچہ پیدا ہوگا یعنی لڑکا پیدا ہوگا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بہت خوفزدہ تھی، تو ان کی والدہ کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی کی. وحی سے مراد ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ آپ پریشان نہ ہو، یہ بچہ آپ کے پاس ہی واپس آئے گا. آپ اس کو کسی صندوق میں ڈال کے تو آپ اس کو دریا میں بہا دیں. تو والدہ جو تھی اس نے پیچھے بہن کو لگا دیا کہ دیکھو صندوق کس طرف جاتا ہے. خیر صندوق جو تھا فرعون کے شاہی محل کے سامنے جا کے رکا. صندوق کو پکڑ لیا گیا، ٹھیک ہے. اور فرعون کی کوئی اولاد نہیں تھی. بیوی کہنے لگی یہ بچہ تو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے، آپ اس کو قتل نہ کریں، ہو سکتا ہے یہ ہمیں نفع دے یا ہم اس کو اپنا بچہ بنا لیں. خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دائیوں کو بلایا گیا. آپ کسی دائی کا بھی دودھ نہ پیتے. آخر بہن بھی وہیں پاس ہی موجود تھی. اس نے فوراً کہا میں ایک دائیا کو جانتی ہوں، ہو سکتا ہے اس کا یہ دودھ پی لے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئیں. جیسے ہی اپنے بیٹے کو اٹھایا اپنے ساتھ لگایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کر دیا، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ان کے دل میں بات ڈالی تھی اللہ تعالیٰ نے اپنے اس وعدے کو پورا کیا. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں فرعون کے گھر میں ہی پلے بڑے جوان ہوئے. جب جوانی کو پہنچے اللہ تعالیٰ نے حکم یعنی حکمت بھی دی، فیصلہ کرنے کا طریقہ بھی بتایا، علم بھی عطا کیا. ایک دفعہ شہر میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں آپس میں. ایک تو فرعون کے قبیلے کا تھا اور ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قبیلے میں سے تھا. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس ایک آدمی کو مارا، مکہ مارا، تو وہ آدمی فوت ہو گیا، ٹھیک ہے. تو جب یہ معاملہ ہوا، اب دیکھیں عام طور پہ مکے کے ساتھ کوئی فوت تو نہیں ہوتا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب یہ معاملہ پیش آیا کہ انہوں نے مکہ مارا اور وہ فوت ہو گیا، تو کہنے لگے یہ تو شیاطین کے عمل میں سے تھا. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے کہ اللہ میں نے اپنے نفس پہ ظلم کر لیا، مجھے معاف کر دے. اللہ کہتے ہم نے ان کو معاف کر دیا کیونکہ اللہ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اور پھر اس کے بعد دوسرے دن پھر کیا دیکھتے ہیں کہ وہی آدمی جس کا جھگڑا کل دوسرے کے ساتھ تھا، جس کو میں نے قتل کر دیا تھا، وہ کسی اور سے بھی لڑ رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے. اس آدمی کو لگا کہ شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو مارنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس نے واضح لفظوں میں کہہ دیا اترید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، مجھے لگتا ہے تو مجھے مارنے کا ارادہ رکھتا ہے جیسے تو نے کل ایک نفس کو مار دیا. خیر یہیں سے بات مشہور ہوگی کہ کل جو قتل ہوا تھا اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مارا تھا. شاہی محل میں یہ باتیں ہونے لگی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف یہ بات انہوں نے ان کے خلاف حکم جاری کر دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر لیا جائے. اب کیا تھا، ایک آدمی وہیں پہ تھا جس کو اس بات کا پتہ چلا تو بھاگا ہوا آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساری صورتحال بتائی اور کہا کہ آپ کے قتل کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، اب آپ یہاں سے نکلے. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے اور مدین کی طرف منہ کیا. مدین کی طرف گئے، وہاں پر کیا دیکھا کہ وہاں پہ ایک کنواں ہے اور اس کنویں میں لوگ پانی پلا رہے ہیں اور کچھ دو عورتیں ہیں وہ ایک طرف ہو کے کھڑی ہیں اور اپنے جانوروں کو ہانک رہی ہیں، ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، ان سے پوچھا
کہ کیا مسئلہ ہے، کیا ماجرا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب سبھی چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا کے چلے جاتے ہیں پھر ہم یہاں پانی پلواتی ہیں، کیونکہ ہمارا بابا جو ہے وہ بوڑھا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا نہیں عطا کیا تھا اور خود یہ نابینا تھے۔ خیر اس کے بعد کیا ہوا، اچھا نابینا یہ میرے ذہن میں اب صحیح نہیں ہے کہ یہ چیز واقعی حدیث سے ثابت ہے کہ نہیں۔ بہرحال قرآن میں جو الفاظ ہے نا وہ ہے وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، ہمارے باپ بہت بوڑھے ہیں۔ خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے پانی جانوروں کو پلوایا اور وہ لڑکیاں تو چلی گئی، لیکن خود حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں پہ بیٹھے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ ظاہر سی بات ہے پردیس میں ہے اور کوئی ذریعہ معاش بھی نہیں ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، پریشان ہے، اب میں کہاں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے بیٹھ کے دعائیں کر رہے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ کتنے پیارے الفاظ ہیں، یہ جو پیغمبروں کی دعائیں ہیں نا یہ یاد کر لینی چاہیے، ان سے ہمیں تھوڑا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنا چاہیے۔ دیکھیں کتنی جامع دعا ہے، ہاں وہ کہنے کو کہہ سکتے ہیں اللہ بھوک بھی لگی ہے، ٹھکانہ بھی نہیں ہے، فلاں چیز بھی نہیں ہے، فلاں چیز بھی نہیں ہے، لیکن صاف لفظوں میں جامع دعا کی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اللہ تو جو بھی بھلائی مجھے دینا چاہ رہا ہے نا میں اس کا محتاج ہوں، جو بھی بھلائی مجھے دینا چاہ رہا ہے میں اس کا محتاج ہوں۔ خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام ادھر دعائیں کر رہے ہیں، بیٹیاں جو تھی حضرت شعیب علیہ السلام کی جلدی گھر پہنچ گئی۔ بابا نے پوچھا کہ آج کیا ماجرا ہوا، بیٹیوں نے ساری صورتحال بتا دی، تو ایک ان میں سے کہنے لگی کہ بابا آپ نا اس کو مزدوری کے طور پہ یعنی مزدور کے طور پہ رکھ لیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ قوی بھی ہے اور امین بھی ہے۔ دیکھیں یہاں پر بیٹی نے دو صفتیں بیان کی، ٹھیک ہے، کوئی ملازمت اگر کسی کو کوئی ملازمت دینی ہو، کوئی عہدہ سپرد کرنا ہو تو یہاں پہ دو چیزیں ہیں جو کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے ذکر کی۔ وہ کون سی ہیں؟ وہ دو شرطیں، ایک قوی اور دوسرا امین، ٹھیک ہے۔ تو آج کے دور میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ کام کی صلاحیت کو بھی دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈگریوں کو بھی دیکھتے ہیں، مگر دیانت اور ایمانت کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی، اور اسی کا نتیجہ دیکھیں کیا نکلا عام دفتروں میں۔ اور کیا ہوا کہ جہاں اچھے سے معاملات ہونے چاہیے تھے وہاں پر رشوت خوری چل رہی ہے، ٹھیک ہے، قریبوں کے جو قریبی ہیں ان کو تو ٹائم پہ کام کر کے دیا جا رہا ہے، لیکن دوسرے جو لوگ ہیں ان کو ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو دو صفتیں بتائی ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کا ذکر کیا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے قرآن پاک یہ کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ پورا واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں ذکر کیا، بلکہ کچھ حصے اس کے بھی حذف کر دیے، اور اسی طرح باقی انبیاء کا جو واقعہ ہے وہ بھی کچھ حصہ کسی جگہ پہ، کچھ حصہ کسی جگہ پہ، کچھ حصہ کسی جگہ پہ، اور بعض اوقات ایسے ہوا کہ ایک ہی حصہ کئی جگہوں پہ ذکر کر دیا، کیونکہ وہاں سے جو مسائل اخذ ہو رہے تھے، جو فوائد مل رہے تھے، تو وہ دوبارہ اللہ تعالیٰ لے کے آئے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے اور لوگوں کو یاد دہانی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ جو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کا قول ذکر کیا قوی الامین، اس میں بھی یہی حکمت ہے کہ یہ قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن نے ان الفاظ کو چنا، قرآن نے واقعہ کے اس حصے کو چنا، ٹھیک ہے، جس سے واقعی کچھ اخذ ہو رہا تھا۔ تو اس سے کیا پتہ چل رہا تھا؟ اس سے یہی پتہ چل رہا تھا کہ اگر آپ کسی کو کوئی ملازمت دینا چاہ رہے ہیں، کسی کو کوئی عہدہ دینا چاہ رہے ہیں، کسی کو اجرت کے طور پر رکھنا چاہ رہے ہیں، کسی کو اپنی خدمت گاری کے طور پہ رکھنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے اندر صفتیں دیکھیں کون سی قوی، ٹھیک ہے، بھئی وہ کام شام بھی کر سکتا ہو، ایسا نہ ہو کہ ہڈ حرام ہو، کام کر ہی نہ سکتا ہو، امین امانت دار بھی ہو، دیانت والا بھی ہو۔ خیر بابا نے کہا کہ ٹھیک ہے ایک جائے، جا کر اس کو لے آئے، تو ایک بیٹی آئی، قرآن نے الفاظ دیکھے کتنے پیارے بولے، کہا تمشی علی استحیاء، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے عورتوں کے اندر حیا ہونی چاہیے، اور اسی حیا کا تقاضا ہے کہ عورتوں سے کہا گیا کہ آپ
دیوار کے ساتھ ہو کے چلیں، رستے کے ایک طرف ہو کے چلیں، بیچ میں نہیں چلیں، ٹھیک ہے؟ عورت کی چال چلن میں، گفتار میں، کردار میں، ہر چیز میں حیا ہونی چاہیے۔ خیر وہ آئی اور آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی کہ میرے بابا نے آپ کو بلایا ہے، وہ آپ کو آپ کے کام کی مزدوری دینا چاہ رہے ہیں کہ جو آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کا کام کر دیتا ہے اور اس کو ضرورت ہے پیسوں کی، ٹھیک ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے، تو اس کو منع نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ضرورت بھی ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود کیا کہتے ہیں، نہیں 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 کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ کیا وہ کرتے ہیں کہ دیکھا جب کسی قریبی نے ہم سے کوئی کام کروایا، ضرورت بھی ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود شرم و حیا کو مد نظر رکھتے ہوئے کہتے ہیں نہیں ہمیں تو ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے پاس رکھ لیں، آپ رہنے دیں، یہ وہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتھ ہو لیے، اور اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے ایک معاہدہ کیا۔ اس معاہدے میں یہ تھا کہ آپ 8 سال مزدوری کریں، دیکھیں کتنی لمبی مدت، اور اگر آپ 10 سال پوری کر دیں تو ٹھیک ہے وہ آپ کی طرف سے ہے، لیکن میں آپ پہ مشقت نہیں ڈالنا چاہتا، تو امید ہے کہ آپ مجھے نیکوں میں سے پائیں گے۔ خیر یہ معاہدہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساتھ میں وضاحت بھی دے دی اور ساتھ میں کہہ دیا کہ 8 سال یا 10 سال میں جون سے بھی مدت پوری کرنا چاہوں مجھ پر کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوگی۔ یعنی آپ نے 8 سال کی بات کی ہے نا، ساتھ آپ نے 2 سال اور بڑھا دیا، اور وہ آپ نے کہا کہ اگر آپ پوری کر دیں تو اب میری مرضی، بھلے میں 8 سال کروں بھلے میں 10 سال کروں۔ تو یہ محنت مزدوری 10 سال یا 8 سال کرنی ہے، اور بدلے میں کیا ہوگا؟ بدلے میں اپنی بیٹی کی شادی کروں گا آپ سے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں 8 سال محنت مزدوری کی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کو آپ کے گھر والی دے دوں گا۔ خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب مدت کو پورا کر دیا تو اپنے گھر والی کو لے کے، کئی سال گزر چکے تھے، واپس جانے لگے، تو رستے میں کوہ طور پر جب پہنچے آگ محسوس کی، دیکھا آگ ہے، پاس گئے تو اللہ رب العزت نے فوری طور پہ مخاطب کر لیا اور بتایا کہ میں رب ہوں، رب العالمین ہوں، تجھے کچھ معجزات دے رہا ہوں، تمہیں اپنا نبی بنا کر بھیج رہا ہوں۔ تو پھر یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ دعائیں کی جو میں نے پیچھے آپ کو بتائی ہیں، جو کہ سورۃ طٰہٰ میں تھی، رب اشرح لی صدری، ٹھیک ہے۔ تو خیر یہ باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ سے ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اب تم دونوں یعنی ہارون اور تم دونوں جاؤ اور جا کر فرعون اور اس کے درباریوں کو خدا تعالیٰ کی دعوت دو، ٹھیک ہے، توحید کی طرف بلاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، پھر کیا ہوا، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا تو جادوگر ہے، پھر جادوگروں کو اکٹھا کر لیا گیا، ٹھیک ہے۔ اس میں وہ سارا واقعہ ہے جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے، میں دوبارہ سے وہ واقعہ نہیں دہراؤں گی۔ بہرحال ہم آگے دیکھتے ہیں، دیکھیں آیت نمبر 55 میں وَإِذَا، اچھا اس سے پیچھے والی ایک آیت دیکھیں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، مسلمان ہیں، مومن ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو دوہرا اجر دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے صبر کیا ہوتا ہے۔ صبر کے میں 2 معنی آپ کو بتا چکی ہوں، اگر آپ ایز اے اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں تو مجھے وہ دونوں معنی آپ ہوم ورک میں چیک کروائیں کہ وہ صبر کے 2 معنی کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد دیکھیں فرمایا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور وہ دور کرتے ہیں نیکی کے ساتھ برائی کو۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، تو وہ فوراً نیک عمل کر لیتے ہیں اور وہ نیک عمل اس گناہ کا کفارہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم سے بھی کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، تو ہمیں بھی نیکی کے کام کر لینے چاہیے۔ دیکھیں چھوٹے چھوٹے جو ہمارے گناہ ہیں نا، وہ وضو کے ساتھ، نماز کے ساتھ معاف ہو جاتے ہیں، اور کچھ گناہ سے جو بہت بڑے ہوتے ہیں وہ معافی کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ اس کے بعد وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا، کہ جب لغو کو سنتے ہیں تو اعراض کر لیتے ہیں۔ اس حوالے سے نا ہم نے ابھی پیچھے والا جو ہمارا پارہ تھا 19واں، اس میں جو عباد الرحمن کی صفات تھی نا وہ ہم نے پڑھی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جاہلوں کے بارے میں بھی ادھر تھا کہ جب وہ جاہلوں سے مخاطب ہوتے ہیں
وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب ان سے جاہل مخاطب ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں السلام علیکم. ٹھیک ہے، یہ بھی ہم نے پیچھے پڑھ لیا. اس کے بعد دیکھیں آیت نمبر 60 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ جو اللہ کے پاس ہے نا وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے. یعنی یہ جو تم دیے گئے نا دنیا کا ساز و سامان، یہ بس دنیا کا ساز و سامان ہے، اس کی زینت ہے. جو بہتر اور باقی رہنے والا ہے وہ اللہ کے پاس ہے، یعنی آخرت قیامت میں ہے، جنت میں ہے. افلا تعقلون، تم عقل کیوں نہیں کرتے؟ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے مال اور جائیداد کے متعلق یہ وصیت کر کے مر جائے نا کہ میرا مال اس شخص کو دے دیا جائے جو سب سے زیادہ عقل مند ہو، تو اس مال کو انہی لوگوں میں لگایا جائے گا جو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت میں مشغول ہیں، کیونکہ عقل کا تقاضا یہی ہے کہ وہ دنیا داروں میں سب سے زیادہ عقل والا ہے. خیر بہرحال اللہ تعالیٰ نے مال کے حصے مقرر کر دیے کہ کس کو کتنا دیا جائے. یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو عقل والا نا وہ وہی ہے جو دنیا میں مگن نہیں ہو جاتا بلکہ آخرت کی فکر میں لگا رہتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں قارون کا واقعہ ہے جس میں ہمارے لیے بہت ساری عبرت ہے. اچھا، اس سے پیچھے والا جو رکوع ہے نا، آپ کہہ لیں کہ سورت کا رکوع نمبر 7 اور پارے کا رکوع نمبر 10، یہ رکوع بہت ہی اہم ہے. دل بہت چاہ رہا تھا کہ اس پہ تفصیلی گفتگو کریں. اس میں ایک ایک لفظ اللہ تعالیٰ کی محبت کے قریب لے جانے والا ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان پر کی اور انسان چاہتے ہوئے بھی وہ نعمتیں حاصل نہیں کر سکتا تھا. ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی اور بھی نہیں ہے یہ چیزیں انسان کو دے سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں عطا کر دی. تو اگر ہو سکے تو اس رکوع کا ترجمہ ضرور پڑھیے گا. میں ضرور آپ کے سامنے کچھ نہ کچھ وضاحت رکھتی لیکن وقت کی قلت. اچھا، اس کے بعد رکوع نمبر 8 جو ہے سورہ کا، اس میں ہے قارون کا واقعہ. قارون کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال و دولت دیا ہوا تھا اور یہ اس پہ بہت اتراتا تھا. ٹھیک ہے، بڑی شیخی دکھاتا تھا اور اس کا کہنا تھا کہ یہ سب کچھ میں نے اپنے علم کے بل بوتے پہ حاصل کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی کئی بستیوں کو ہلاک کر دیا، حالانکہ وہ اس سے بھی زیادہ سخت تھی قوت میں اور اس سے بھی زیادہ تھی مال میں. ٹھیک ہے، تو ہم چاہیں تو ہم اس کو بھی تباہ و برباد کر سکتے ہیں. تو ایک دن ایسا ہوا کہ قارون اپنی شان و شوکت، ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت کچھ عطا کیا تھا، اپنی شان و شوکت کے ساتھ ٹھیک ہے باہر نکلا. تو جو لوگ دنیا کی خواہش رکھتے تھے نا وہ کہنے لگے کاش کہ ہمیں بھی یہ دیا جائے جو قارون دیا گیا. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو علم والے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، اصل ثواب آخرت کا ثواب ہوتا ہے. بہرحال اسی شان و شوکت میں وہ نکلا اور اسی شان و شوکت کے ساتھ اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دیا اور یہ زمین میں دنسا دیا گیا. تب جو لوگ کل کہنے والے تھے نا کہ بھئی کاش ہمیں بھی یہ سارا کچھ ملتا، تب انہیں سمجھ آئی کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ہم پہ احسان کیا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم بھی اس جیسے ہوتے تو ہم بھی اسی طرح زمین میں دنس جاتے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مال و دولت عطا کرے تو اس پہ تکبر نہیں کرنا، شیخی نہیں دکھانی، غرور اور فخر میں نہیں آنا، بلکہ اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنی. اللہ میں تو اس لائق تھا ہی نہیں، تو نے مجھے بہت نواز دیا ہے، بہت نواز دی ہے. ضروری نہیں اللہ تعالیٰ مال و دولت دے ہی تو ہی ایسے کرنا ہے، اللہ کا ہر حال میں شکریہ ادا کرنا ہے. دیکھیں آپ کبھی غور کریں نا، جو آپ کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بن مانگے سر سے لے کے پاؤں تک کتنی نعمتیں دی ہیں، اور بعض تو ایسے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. ایک اللہ کا نیک بندہ کہیں جا رہا تھا تو پاؤں میں جوتا نہیں تھا، کہنے لگے اللہ جوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا آگے گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ایسے جس کا پاؤں ہی نہیں ہے، جس کے پاؤں ہیں ہی نہیں. تو کہنے لگے الحمدللہ، اللہ کی ذات کا شکریہ جس نے مجھے پاؤں تو عطا کی ہے نا. اس لیے ہمیشہ اس بندے کی طرف دیکھیں جو آپ سے کم تر ہو. جب آپ اس طرح کریں گے تو آپ کے دل میں شکر اور زبان پہ شکر آئے گا اور اللہ تعالیٰ کا قرب ملے گا. اس کے بعد دیکھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اچھا، یہ جو سورہ قصص کی آخری آیات ہے نا، ان آیات میں دوبارہ مکہ مکرمہ میں فاتحانہ واپسی کی بشارت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے چلے گئے تھے نا
تو آپ کو خوشخبری دی گئی کہ بھئی ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب آپ اسی مکہ میں فاتحانہ طور پر جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن دشمنوں پر فتح اور مقاصد میں کامیابی کا ذریعہ ہے. دیکھیں، اگر آپ قرآن پہ عمل کریں گے نا، یہ قرآن آپ کو بڑی عزتیں دے گا، بڑی بلندیاں دے گا، بڑے مقام دے گا. دنیا میں آپ کا رتبہ بلند کر دے گا، آخرت میں آپ کا رتبہ بلند کر دے گا. اس کے برعکس اگر آپ کتاب کو چھوڑ دیں گے، قرآن کو چھوڑ دیں گے، اس کی تلاوت نہیں کریں گے، اس کے احکامات پہ عمل نہیں کریں گے، تو اسی وجہ سے یہ قرآن آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل و خوار کرے گا. اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پہ عمل کرنے والا بنائے، قرآن کی تلاوت کرنے والا بنائے. دیکھیں، اس کے بعد سورۃ عنکبوت شروع ہوتی ہے. اس میں آیت نمبر 2 دیکھیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ انہیں ایسے چھوڑ دیا جائے گا؟ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم ایمان لیں، ان کو آزمایا نہیں جائے گا. دیکھیں، دنیا میں نا خوشی غمی سب کچھ ساتھ بیٹا. دنیا میں خوشی غم، ٹھیک ہے، اچھے حالات، برے حالات، تنگی، فراخی، یہ سب کچھ ساتھ ساتھ ہے. تو اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان پہ حالات جیسے بھی آئیں وہ ہر حال میں شاکر ہو اور صابر ہو. ٹھیک ہے، یہی اصل کامیابی ہے، اور یہ جو شروع میں آیتیں ہیں ان کا نچوڑ بھی یہی ہے. اس کے بعد حضرت ابراہیم حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ ہے. دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب دیے، ٹھیک ہے، اور اس کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. یہ وہ انعامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی ان پر کر دیے. ایک تو بیٹا اسحاق دیا، دوسرا پوتے کی بھی بشارت دے دی کہ یعقوب ہوگا، اور پھر جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں آئے وہ تمام کے تمام حضرت اسحاق کے بیٹے یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. تو نبوت کس میں رہی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں. سارے نبی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، وہ کون ہیں؟ حضرت ابراہیم کے پوتے ہیں. اور ایک نبی جو سب سے اعلیٰ ہے وہ نبی حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں، جو کہ اللہ کے نبی جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھی اجر دیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض اعمال کی جزا دنیا میں بھی مل جاتی ہے. ضروری نہیں کہ صرف آخرت میں ہی ملتی ہے، دنیا میں بھی ملتی ہے. اور بہت ساری ایسی احادیث ہیں اور بہت زیادہ ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھے اعمال کے دنیا میں بھی فوائد ہیں اور برے اعمال کے دنیا میں بھی مفاسد ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں اس پارہ کے آخر میں اللہ رب العزت نے ایک مثال بیان کی ہے. ٹھیک ہے، جو لوگ اللہ کے علاوہ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اور شریک ہیں، مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، بگڑیاں بنانے والے ہیں، تو ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے مکڑی کی مثال جیسی دی. کیسے؟ اصل میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ. عنکبوت مکڑی کو کہا جاتا ہے. اس کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، بعض ایسی ہوتی ہیں جو زمین میں گھر بناتی ہیں، لیکن یہاں پر وہ مراد نہیں ہے، بلکہ مراد وہ مکڑی ہے جو جالا بناتی ہے. ٹھیک ہے، اسی میں معلق رہتی ہے اور اس جالے کے ذریعے مکھی کو شکار کرتی ہے. ٹھیک ہے، اور دیکھیں یہ جو جالے کے تار ہوتے ہیں اگر آپ نے دیکھے ہوں تو یہ کتنے کمزور ہوتے ہیں، معمولی ہوا سے بھی ٹوٹ سکتے ہیں. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں اور غیر اللہ پر اعتماد کرنے والوں کی مثال مکڑی کے اس جالے سے دی ہے جو کہ نہایت کمزور ہے. اسی طرح جو لوگ اللہ کے علاوہ بتوں پر یا کسی انسان وغیرہ پر بھروسہ کرتے ہیں
کو ان کا بھروسہ بھی ایسا ہی ہے جیسا یہ مکڑی اپنے جالے کے تاروں پر بھروسہ کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں تلک الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون۔ فرمایا یہ جو میں مثالیں بیان کرتا ہوں نا، یہ ہم جو مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، اس کو صرف عالم ہی سمجھ سکتے ہیں، عالم ہی سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی ان مثالوں سے سمجھ بوجھ کس کو حاصل ہوتی ہے؟ علم دین حاصل کرنے والوں کو، ٹھیک ہے۔ دوسرے لوگ تدبر اور غور و فکر ہی نہیں کرتے کہ ان پر حق واضح ہو جائے۔ تو عالم کون ہے؟ عالم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلام میں غور و فکر کرے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی اطاعت پر عمل کرے، اس کے ناراض کرنے والے کاموں سے بچے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن و حدیث کے صرف الفاظ سمجھ لینے سے اللہ کے نزدیک کوئی عالم نہیں بن جاتا، یا رٹا لگانے سے کوئی عالم نہیں بن جاتا۔ جب تک قرآن میں تدبر اور غور و فکر کی عادت نہ ڈالے، اور جب تک اپنے عمل کو قرآن کے مطابق نہ بنائے۔ دیکھیں اس میں یہ جو کہا گیا کہ اس مثالوں کو کون سمجھتا ہے؟ عالم ہی، ٹھیک ہے۔ تو سبھی انسان سمجھے گا نا جب رٹے کے بغیر اس نے پڑھا ہوگا، جب رٹا لگا کے آنکھیں بند کر کے رٹا لگایا ہوگا، پھر اس کو کیا سمجھ آئے گی کہ کس قرآن کی آیت کا کیا مقصد ہے۔ بہرحال ہمیں جو بھی سیکھنا ہے، جو بھی پڑھنا ہے، سمجھ کے پڑھنا ہے، صحیح معنوں میں پڑھنا ہے، جس طرح حق ہے ویسے پڑھنا ہے، تبھی ہمارے اوپر لفظ عالم بولا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ علی النبی وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔